السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان مفتی عبدالخالق پاروی ایک بار پھر سورہ بقرہ کے مضامین میں سے ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے سورہ بقرہ کے مضامین میں سے وہ ہے صبر اور نماز سے استعانت طلب کرنا، مدد طلب کرنا۔ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 پر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ذریعے سے، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ دو اہم پہلو ہیں، نماز اور صبر۔ اللہ رب العزت نے پہلے صبر کا ذکر کیا، پھر آگے نماز کا ذکر کیا، یعنی صبر اور نماز کا آپس کے ساتھ بڑا تعلق ہے۔ پھر صبر کی مختلف اقسام ہیں۔ صبر کی دو قسمیں ہیں، بدنی صبر، جیسے بدنی مشقتیں برداشت کرنا اور ان پر ثابت قدم رکھنا۔ دوسری قسم ہے طبعی صبر، طبعی خواہشات اور خواہشات کے تقاضوں سے صبر کرنا۔ پہلی قسم کا صبر جب شریعت کے موافق ہو تو قابل تعریف ہوتا ہے، لیکن مکمل طور پر تعریف کے قابل صبر کی دوسری قسم ہے۔ اسی طرح صبر کے مختلف فضائل بھی بیان ہوئے ہیں۔ قرآن و حدیث اور بزرگان دین کے اقوال سے بھی بہت سارے اس کے فضائل ہمیں ملے ہیں۔ اللہ رب العزت نے صبر کرنے والوں کا ساتھ دیا ہے۔ صبر کرنے والوں کو، حدیث پاک میں صبر کرنے والوں کو اس کے عمل سے اچھا اجر ملے گا، قرآن پاک میں ہے، سورۃ النحل میں۔ سورۃ الزمر میں ہے کہ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر ملے گا، اور معجم الکبیر میں ہے، حدیث پاک میں ہے کہ صبر کرنے والوں کی جزا دیکھ کر قیامت کے دن لوگ حسرت کریں گے، ایسے لوگ جنہوں نے صبر کیا تھا دنیا میں۔ سورہ آل عمران میں ہے کہ صبر کرنے والے اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں۔ ایک حدیث پاک میں امام الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم شاہ فرماتے ہیں، صبر آدھا ایمان ہے۔ ہم لوگ اس ٹاپک کو چھوڑ دیتے ہیں کہ صبر بس کوئی خاص اہمیت ہی نہیں دیتے۔ ایک روایت میں ہے کہ صبر کرنے والے کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم شاہ فرماتے ہیں، صبر ہر بھلائی کی کنجی ہے۔ جو انسان رکتا ہے، صبر کرتا ہے، اس کے لیے بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صبر اور نماز کو دونوں کو اکٹھے بھی کرتے تھے۔ جب کبھی کوئی کسی مہمات کی تیاری شروع کرتے تو آپ سکون سے صبر کے ساتھ پہلے سوچتے، پھر نماز شروع کر دیتے، نماز حاجات پڑھتے، نماز استسقاء پڑھتے، یہ نمازیں حضور شروع کر دیتے۔ مہم پر جانا ہے، حاجت ہے، خالق کی بارگاہ میں نماز حاجت آپ پڑھ رہے ہیں، پھر خالق کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں۔ کوئی حادثہ پیش آ جاتا تو آپ اس کے لیے دعا مانگتے اور صبر سے اس معاملے کا اچھے طریقے سے پورا پہلے جائزہ لیتے، پھر شورا بلاتے، ان سے مشورہ کرتے، پھر آگے بڑھتے۔ اسی طرح امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بار ایسا ہوا، بارش نہیں آ رہی تھی، قحط لگ رہا تھا، تو آپ نماز استسقاء کرتے ہیں، بڑے سکون کے ساتھ، صبر کے ساتھ بڑے لمبی نماز ادا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد دعا مانگتے ہیں۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں موضوعات کو بہت اہمیت دی ہے۔ فرمایا، جب بھی مومنو، اللہ رب العزت نے شاہ فرمایا، اے مومنو تم مدد طلب کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ آج دنیا کے اندر پریشانی نظر آتی ہے، ہر بندہ کہتا ہے کہ میں شارٹ کٹ سے میرا کام سیدھا ہو جائے، میں راتوں رات امیر ہو جاؤں، دولت مند بن جاؤں، میں فلاں چیزیں لے لوں، میری خواہشات پوری ہو جائے۔ کیا ہے؟ صبر نہیں ہے۔ دنیا کی خواہشات اتنی بڑھ گئی ہیں کہ صبر کا نام و نشان نہیں ہے۔ طبیعت کے اندر صبر نہیں ہے، جب کوئی بات ہو رہی غصہ آ جاتا ہے، آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں، صبر نہیں ہے۔ والدین سامنے ہیں، آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں، صبر نہیں ہے۔ آج تو اس دور کے اندر بزرگ ہیں، پہلے یہ ہوتا تھا کہ چھوٹے لڑتے تھے، بزرگ ان کو سمجھاتے تھے، صبر کی تلقین کرتے۔ آج بزرگوں میں کبھی یہ پوزیشن ہی ہوتی ہے، ایج بڑھتی ہے
غصہ بڑھ جاتا ہے، جلال بڑھ جاتا ہے، صبر نہیں ہے۔ اسی طرح نماز ہے، دنیا میں لوگ مارے مارے پھر رہے ہیں، مصیبتوں میں ہیں، تکلیفوں میں ہیں، پریشانیوں میں، پوچھیں بھئی نماز پڑھتے ہو؟ بس بھی وہ جی کپڑے خراب ہیں، ٹائم نہیں ہے، پریشانی ہے، میرا کاروبار ایسا ہے۔ نماز یعنی صبر اور نماز کو جب اپنی زندگی میں ہم نکال دیتے ہیں تو مصیبتوں کے لیے ہمیشہ تیار ہو جائیں، پریشانیوں کے لیے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے لوگ اپنے بچوں کے معاملے میں پریشان ہوتے ہیں، رشتے نہیں ہو رہے ہیں، مسائل ہیں، معاملے کو صبر سے حل نہیں کرتے، نمازوں کے قریب تر نہیں جاتے، تو پھر کیسے ہوں گی ان کے مسائل میں آسانیاں؟ دعا کرتے ہیں خالق کی بارگاہ میں، مولا ہمیں اپنی طبیعتوں میں صبر عطا فرما اور ہمیں اپنی طبیعتوں میں نماز کا شوق عطا فرما۔ انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان مفتی عبدالخالق بہروی کو اجازت دیں، انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔